بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا ذکر۔ علماء اس کے بارے میں لباس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ لباس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم اس کی واجب ہے اور دوسری قسم اس کی مستحب ہے، تیسری قسم حرام ہے اور چوتھی قسم مکروہ ہے۔ واجب وہ لباس ہے جس سے انسان اپنی ستر عورت کو چھپائے، جو انسان کا فرض ہے اس سے چھپائے، اس کو واجب لباس کہا جاتا ہے۔ اور مندوب وہ لباس ہے جس کے پہننے کی شرعیت میں ترغیب آئی ہے، جیسے عمدہ کپڑے عید کے روز اور سفید کپڑا جمعے کے روز پہننا، اس کو ندب کہتے ہیں، مندوب۔ اور مکروہ اس لباس کو کہتے ہیں جس کے نہ پہننے کی ترغیب شریعت کے اندر آئی ہے، جیسے غنی امیر آدمی کے لیے پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ اور حرام وہ لباس ہے جس کے پہننے کی ممانعت شریعت کے اندر آئی ہے، جیسے مرد کے لیے ریشمی کپڑا بلا عذر پہننا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کپڑوں میں کرتے کو زیادہ پسند فرماتے۔ علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی ہیں کہ اس سے بدن اچھی طرح ڈھکا جاتا ہے بخلاف لنگی وغیرہ کے، اس لیے وہ پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ کم قیمت ہونے اور بدن پر بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے بخلاف چادر وغیرہ کے۔ اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ کرتے میں ستر عورت اچھی طرح ڈھکا ہوتا ہے اور اچھی طرح اس میں زینت اچھی نظر آتی ہے، برخلاف اور کپڑوں کے کہ اس میں کمی رہ جاتی ہے، جیسے لنگی وغیرہ میں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہننے کے لیے سب کپڑوں میں سے کرتے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ یہ بھی روایت حضرت ام سلمہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی کرتا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صبح کے کھانے میں شام کے لیے بچا کر رکھنے کا نہ تھا، نہ شام کے کھانے میں سے صبح کے لیے بچانے کا تھا، بلکہ کوئی کپڑا آتا، کوئی چادر آتی، کوئی لنگی یا جوتا، 2 عدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے، بلکہ ایک عدد تھے۔ جو بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صدقہ کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا زیادہ لمبا نہ ہوتا تھا اور نہ اس کی آستینیں لمبی ہوتی تھیں۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ٹخنوں سے اونچا ہوتا تھا۔ اور علامہ شامی نے نصف پنڈلی تک لکھا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستینیں پہنچے تک ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین مبارک پہنچے تک آ جاتی تھی۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ آستین جس وقت سکڑ جاتی ہے تو پہنچے تک، اور جس وقت وہ سیدھی ہوتی ہے تو پہنچنے سے نیچے تک بھی ہو جاتی ہے، یعنی علماء نے یہاں پر ان کو تطبیق دی ہے۔ تیسری روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ مزینہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کا ایک تکمہ کھلا ہوا تھا، میں نے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر تبرکاً مہر نبوت کو چھوا۔ یہ روایت کرنے والے حضرت قراد بن ایاس ہے۔ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ ان کی حاضری جس وقت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا۔ اسی حالت میں ان کو یہ زیارت ہوئی، اور محبت کا لازمہ ہے کہ محبت کی
ہر ادا دل میں گھپ جائے، دل میں گھس جائے، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا پہنتے تو اظہار مسرت کے طور پر اس کا نام لیتے، مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ کرتا مرحمت فرمایا ہے، ایسے ہی عمامہ چادر وغیرہ پہنتے تو اس کے اوپر بھی یہ کہتے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیا ہے جس کی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور اس کپڑے کے پہننے پر تیرا ہی شکر ہے، یا اللہ تجھ سے اس کپڑے کی بھلائی چاہتا ہوں اور تجھ ہی سے اس کپڑے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے۔